مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہے، آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اسم اللہ علیہ، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے داخل ہوا، ذکر ہو گیا۔ مالدار بننا ہے، سبز کھائیں گے نہیں، کس کو نہیں بننا۔ ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے، حوالے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو فسلم علی اہلہ، اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ گھر میں افراد موجود ہیں تو جو ہمارا روزانہ کا سلام ہے، اور اگر گھر میں کوئی ہے نہیں تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ پڑھنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں، ہم ہی پہلے داخل ہوئے، پھر ہمارے فیملی ممبرز آتے ہیں، یا نہیں ہیں ہم ہی داخل ہوتے ہیں تالا کھول کر، دروازہ کھول کر کے، تو اس موقع پر سلام کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنا ہے۔ یقیناً وہ مالدار ہوگا، کبھی بھی رزق کے اعتبار سے وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس لیے رزق کے اعتبار سے اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالنا ہے تو یہ نبوی نسخہ ہے، اور بہت مختصر سا نسخہ ہے، صرف یاد کرنا ہے، یاد بھی ہے سب کو، کوئی مشکل نہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت پہلا کام یہ کرنا ہے، پھر آگے دوسرے کام، بات چیت وغیرہ جو بھی آگے کے کام، لیکن داخل ہوتے وقت یہ کام کر لے۔ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لیا۔ گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا، اور ایک روایت میں ربنا کا لفظ نہیں ہے، وعلی اللہ توکلنا۔ اے اللہ میں بہترین داخل ہونے کا سوال کرتا ہوں، میں بہترین نکلنے کا سوال کرتا ہوں آپ سے، اللہ کے نام سے ہی ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہی ہم نکلے، اور اپنے رب اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، یہ دعا ہے۔ تو بسم اللہ بھی آ گیا اس میں۔ تو شیطان اپنے چیلوں سے، اپنے نیچے والے لوگوں سے کیا کہتا ہے، جو شیطان ابلیس ہے، کہ یہاں تمہارے گزارے کا کوئی موقع نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے رہنے کا کوئی مقام نہیں ہے، اس آدمی کے ذکر کرنے کی برکت سے۔ لا مبیت لکم، تمہارے لیے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے اعوان اور انصار اور اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رات کا انتظام، رہنے کا بھی انتظام نہیں اور رات کے کھانے کا بھی انتظام نہیں۔ ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ نو، تمہارے لیے یہاں ہوٹل کا بھی، رات کا ہوٹل کا بھی انتظام نہیں ہے، اور رات کے ریسٹورینٹ کا بھی تمہارے لیے یہاں اے سی اور نان اے سی ہال یہاں نہیں ہے تمہارے لیے۔ شیطان اپنے اعوان سے کہتا ہے، تو گویا کہ اب اس کی رات شیطانی اثرات سے محفوظ ہو گئی۔ شیطانی اثرات سے محفوظ ہونے کا مطلب گھر کے اہل و عیال محفوظ، گھر محفوظ، اور اس آدمی کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کی تہجد نہیں جائے گی۔ اگر وہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے کا عادی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا، شیطان اس کو تہجد سے نہیں سلائے گا، شیطان اس کو فجر کی نماز ضائع نہیں کروائے گا۔ سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، چپل اتارے سیدھے میدھے جیسے بھی ہو، سیدھے گھر میں گھسے،
نہ سلام، نہ کلام، نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، کچھ بھی نہیں. تو شیطان اپنے آوان کو بلا کرتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے مبیت ہے، رات گزارنے کا تمہارے لیے انتظام ہو گیا ہے، یہاں ذکر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے آوان و انصار سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، کھانے کا بھی نظم ہو گیا. گویا کہ رات کے کھانے کا اور رات کو قیام کرنے کا شیطان کو ہم نے موقع دیا. اس کا سیدھا اثر کیا ہوگا؟ ہمارے بیوی بچے بھی محفوظ نہیں، ہماری رات کی عبادتیں بھی گئی. شیطان اب آ گیا اندر اس کے سارے آوان و انصار کے ساتھ. اب وہ تھوڑی ہمیں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھائے گا، اللہ کے سامنے رونے کے لیے تھوڑی اٹھنے دے گا، اور فجر کی نماز سے بھی سلائے رکھے گا، اور پھر ہماری آنکھ 10 بجے 9 بجے 9:30 بجے برکت کا وقت بھی جو چلا گیا نا وہاں تک سلائے گا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے جب انسان سوتا ہے تو انسان کی گدی پر، یہاں یہ گردن والے حصے پر شیطان 3 گانٹھیں لگاتا ہے، گرہیں لگاتا ہے، اور تینوں گرہوں کے اوپر وہ دم کرتا ہے علیک لیل طویل علیک لیل طویل. اور اسی کی بنیاد پر انسان غفلت کے ساتھ، پراگندگی کے ساتھ پڑا رہتا ہے اور اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہے.